جب صاحب قرآن کی نسبت تمہیں نصیب ہو جائے گی تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن کے علم کو، قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے باطن کو پانے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ایمان، یقین محکم، اس کے بعد تلاوت یعنی قرآن کا علم، اس کے بعد حکمت یعنی سمجھ بوجھ، اس کے بعد عمل یعنی کردار تیرا کردار کیا ہے؟ ارے وہ مصطفیٰ کے پیچھے ہے یا مصطفیٰ کی احانت کرنے والوں کا، مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ ارے قرآن تمہیں پڑھ لیا ہے تو قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ارے قرآن کو پڑھ کے جو تفسیر بدعائے کرتے ہیں انہی کے لیے کہا ہے یضل بہ کثیرا، اور وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا قرآنی انداز میں دعوت، اور پھر کہا عشق یعنی صاحب قرآن سے کہ یہ سب سے بڑی جان ہے۔ ارے قرآن میں تو الف لام میم آیا ہے، جتنے محدث گزرے، جتنے مفسر گزرے، سب نے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا وہ الف لام میم کا بریکٹ میں لکھ کر آگے بڑھ گئے۔ اللہ و رسولہ عالم، عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم نے پوچھا اس کا معنی کیوں نہیں جانتے؟ اے مولا واٹ از دیز، واٹ از آف دا قرآن، یہ کیا ہے؟ الف لام میم نون طٰہٰ یاسین، یہ کیا ہے؟ الف لام را، الف لام صاد، یہ کیا ہے؟ تو کہا دس از دا کوڈ ورڈ بٹوین اللہ اینڈ دا ہولی پراپھٹ پیس بی اپان ہم۔ یہ تو نہیں جان سکتے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ بندے کی طرف مولا نے، یہ بندے نے وحی لی ہے، مولا نے دی ہے، بندے کے ساتھ مولا نے بات کی ہے۔ تمہیں اس بات کی کوئی یاد نہیں ہے، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ نے قرآن دیا ہے، مولا کے کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں قرآن کھولے تو سب سے پہلے جو سورت کی یاد کرواتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور ہم کھولے قرآن تو سورہ فاتحہ کو دیکھیں، اور ہم قرآن پڑھے تو سورہ فاتحہ سے شروع کریں۔ تو سوال کیا مولا محبوب کو قرآن کہاں سے دیا؟ کہا محبوب کو اقرا سے۔ محبوب نے ہمیں قرآن کہاں سے دیا؟ کہا الحمد سے۔ مولا بندوں کے لیے، مولا اپنے محبوب کے لیے قرآن کا نزول اقرا سے، بندوں کے حصول کے لیے فاتحہ سے۔ سمجھ نہ آئی تو تب پڑھ کر اس شاکان نے ہاتھ تھام کے بتایا کہ سمجھو اس میں نقطہ یہ ہے کہ قرآن لینے میں جب تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو قرآن سمجھنے میں بھی نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی